اس لیار میں جب جا میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گائے جائیں گے جو توحید کے اس بات کے لیے ہوں گے اور جو توحید کے علائے کلمت اللہ کے لیے ہوں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سرکار کی امت جو ہے سرکار کو جو فتوحات دکھائی گئی ہیں وہ ساری اس کے ذیل میں آ جائیں گی. تو اسی طرح بلا وجہ نہیں ہے کہ ہم سے کتنے 100 سال پہلے 500-600 سال پہلے آنے والا جو دین عیسائیت ہے اور جو سراپا تبلیغ کا جو مذہب ہے جو بغیر کسی کے ساتھ اور بات نہیں کرتے ہیں اور جیسے تیسے لوگوں کو شامل کرتے چلے جاتے ہیں, اب اس وقت ہم ان کو سرپاس کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں جن کا سفر 500 سال پہلے ہوا تھا, وہ ان سے بعد میں آنے والے آگے نکلے ہوئے ہیں. یہ فیضان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے حبیب تیری امت تو پھیلنے والی ہے, تیرے غلام تو پھیلنے والے ہیں, تیرا ڈنکا تو بجنے والا ہے, تیرا نام تو لوگ جپیں گے ہواؤں میں, پہناؤں میں, صحراؤں میں, دریاؤں میں, جہاں جہاں لوگ ہوں گے تیرا نام بلند ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور پھر فرمایا یہ عملی سبق دے کر کے کہ اپنا کام, بس شرط یہ ہے کام کرتے رہیے. جے سرکار نے کام چھوڑا نہیں تھا, پتھر کھائے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو گواہیں دی. گھبرائیے نہیں, لوگ ساتھ چلیں تب بھی, لوگ ساتھ نہ چلیں تب بھی. اور الحمدللہ ہم نے تو ایسے ایسے درس بھی دیے ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں اور بزرگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ بیٹھا ہے, ہم گھبرائے نہیں ہیں. ہم پورا درس گھنٹے کا دیا ہے, بندہ ایک بیٹھے تب بھی درس پورا ہوگا, بندہ حال بھر جائے تب بھی درس پورا ہوگا. اس لیے کہ بندوں کے لیے نہیں, بندوں کے خدا کے لیے درس دینا ہے, بندوں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. اگر ہمارا یہ مشن رہے تو پھر لوگ آئیں نہ آئیں, تھوڑے آئیں زیادہ آئیں, مرکز بنے نہ بنے. اور پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں, جب نوجوانوں میں کام کرتا تھا کہ منزل کا کچھ شعور نہ راہبر سے واسطہ, منزل کا کچھ شعور نہ راہبر سے واسطہ, بس اتنا جانتا ہوں تیری راہ گزر میں ہوں. اور دعا کرو کہ انہی کی راہ گزر میں موت آ جائے, انہی کا نام لیتے لیتے, انہی کا نام جپتے جپتے, انہی کا ہوکا دیتے دیتے, انہی کے گیت گاتے گاتے, انہی کی عظمت کی بات کرتے کرتے, انہی کا پیغام لوگوں کو سناتے سناتے کسی راستے میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے, ہم سمجھیں گے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. مرکز بنے نہ بنے, تاریخیں اٹھے نہ اٹھیں, لوگ بدلے نہ بدلے, جو بدلے گا اپنے لیے خیر کرے گا, جو ساتھ چلے گا اپنی آخرت بنائے گا, جو مسجدوں میں دعوت کرے گا وہ اپنے لیے کچھ خریدے گا, جو مرکز بنانے میں کام آئے گا وہ اپنے لیے کچھ حاصل کرے گا. ہم تو اپنے آقا کے لیے منزل کا کچھ شعور نہ راہبر سے واسطہ, بس اتنا جانتا ہوں اے گنبد خضرا کے مکی, اے گنبد خضرا کے مکی, اے گنبد خضرا کے مکی, اے عرش مکی کے محبوب پردہ-نشی, یہ تیرے غلام تیرے دین کے لیے نکلے ہیں, ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں تیری رضا چاہیے جس کے لیے تیرے رب نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس میں ان قریب والی بات وہی, پھر ابھی دل چھوٹا نہ کرے. فَسَوْفَ وَلَسَوْفَ, سوف کا معنی جلدی, اب دیر نہیں ہے, اب دیر نہیں ہے, اب دیر نہیں ہے, بس کچھ لمحے گزریں گے, کچھ زمانہ, کچھ ابھی کچھ ماہوں سال نہیں مہینوں کے کوئی کروٹیں لے گا, اور آپ دیکھو گے جو خون آشام تلواریں لیے آپ کے جان کے دشمن ہیں وہ گردنیں جھکائے اپنی گردنیں اپنے ہاتھوں پہ لیے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے, تجھ پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو اتنا دیں گے. یہاں پھر پیر سید ریاض سنجھ صاحب نے لکھا کہ یہاں بڑی مزے کی بات ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ, آپ کو دے گا آپ کا رب, آپ کو عطا فرمائے گا. اور یہاں لفظ لکھا یُؤْتِيكَ, عطا بھی دینا ہوتا ہے اور توئے کے ساتھ, تو کے عین اور تو کے ساتھ, اور تے کے ساتھ تاکہ ایتا الفیات اور تیرتا ایتا یہ بھی دینا ہوتا ہے, مگر ایتا دینا ہوتا ہے کسی ذریعے سے دینا, اور عطا دینا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے دینا, اور ایتا ہوتا ہے کہ دو تو مالک نہ بناؤ, مگر جو عطا جو دی کا میں یہ ہے کہ دے بھی رہا ہے اور اب بغیر وسیلے کے دے رہا ہے, اپنے دستے قدرت سے دے رہا ہے, اور ایسے دے رہا ہے کہ مالک کو مختار بنا رہا ہے. دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ کریم نے سب کچھ ان کو عطا فرما دیا, اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں پہ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, ہمارا وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اور آگے بڑھوں. انشاءاللہ بقیہ مضامین جو ہیں
اس سورہ مبارکہ کے انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم پڑھیں گے۔ ضیاء القرآن میں روح المعانی کے حوالے سے علامہ آلوسی کا قول نقل کیا جناب پیر کور شاہ صاحب علیہ رحمہ نے کہ امام باقر کی روایت ہے کہ ان سے کسی عراقی نے پوچھا کہ یہ جو شفاعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے سرکار کی شفاعت سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے شفاعت سے لوگ بخشے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے یہ روایت بیان کی محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے ہیں اور وہ بیوی فاطمہ سے نہیں ہیں، حسین کریمان کے سوتیلے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت علی سے روایت کرتے ہیں اور حضرت علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے فرمائے گا، میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور میں اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا جب تک میری امت بخشی نہیں جائے گی۔ رب سوال کرے گا ارضیت یا محمد، ارضیت یا محمد، اے خوبیوں سراہے، اے سارے حمدوں اور ثناؤں کے مرکز و محور، اے شان و خوبی والے، کیا اب تو راضی ہے؟ تو راضی ہو گیا ہے؟ تو کہا پھر میں کہوں نعم یا رب رضیت، اے اللہ ہاں میں تیری عطا پہ راضی ہوں، تو نے میری امت کو بخش دیا، میں تیری عطا پہ راضی ہوں۔ اور ایک روایت جناب عبداللہ بن عمر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے آیت وہ جو ہے جس میں اپنی امت کا فکر کیا انہوں نے، تو آپ نے سنی تو آپ اپنی امت میں پریشان ہو گئے اور آپ پہ گریہ طاری ہو گیا، آپ خوب روئے، اور جب سرکار پہ گریہ طاری ہوا تو عرش خدا پہ ہلچل مچی، عرش خدا پہ ہلچل مچی، عرش خدا پہ ہلچل مچی۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو، جبریل جاؤ میرا حبیب رو رہا ہے، جاؤ میرے حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا حبیب اس کو گریہ فرمائے، جاؤ پوچھو میرا حبیب کیا کس بات پہ رو رہا ہے۔ اور یہ جانتا رب خود بھی ہے، کیوں کہتا ہے، جبریل کو کیوں بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب کی شان بڑھانے کے لیے، لوگوں پر واضح کرنے کے لیے کہ میں میرے فرشتوں کو پتہ چلے کہ مجھے کتنی پرواہ ہے اور کتنی، جاؤ ذرا جا کے پوچھو۔ کہا مجھے اپنی امت غم ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ طویل حدیث ہے اس کا آخری جز پڑھتا ہوں، کہا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے جبریل جا کے کہو کہ اے میرے حبیب آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو بلائیں گے نہیں، آپ غم نہ کریں۔ اور میں نے اشارے بخاری حضرت علامہ سید محمود احمد صاحب رضوی جو امیر حزب الحافظ لاہور کے، ان کا میں نے درس سنا تھا، انہوں نے درس حدیث کو فرمایا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، رب بخشے گا، اتنے بخش دیے ارضیت یا محمد، اتنے اور بخش دیے ارضیت یا محمد، اتنے اور بخش دیے کہ آپ راضی ہیں، یہ بھی بخش دیے کہ آپ راضی ہیں۔ کہا کہ میرا رب بخشتا جائے گا اور پوچھتا جائے گا کہ کیا آپ راضی ہیں؟ میں اس وقت تک رضی تو نہیں کہوں گا جب تک میرا ایک بھی امت یہ بخشنے سے رہ جائے گا۔ پڑھیے اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعلیٰ حضرت برکت مولانا اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا خوب بات کہی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، بریلوی کے تاجدار بولے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اگر وہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم راضی کریں گے آپ کو۔ کافروں کا یہ کہنا تھا کہ رب ناراض ہو گیا ہے، رب نے کہا ہم ناراض کب ہیں، ہم تو اس کو راضی کرنے والے ہیں، ہم اس کو راضی کریں گے۔ اور ایک اور اہل محبت کی بات پہ بات ختم کرتے ہیں، کہا کہ فقط اتنا سا مقصد ہے ان عقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سا مقصد ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوب